السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید۔ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بات وہی ہے، لیٹس تھنک ٹوگیدر اباؤٹ پاکستان۔ آؤ مل کر پاکستان کے لیے سوچیں۔ جب آج کل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو فلڈ اور تباہ کاریاں، فلڈ سے جو تباہ کاریاں ہی ہیں، ان کا ذہن میں جب آتا ہے دل دہل جاتا ہے۔ جب ہم سوچتے ہیں جیسے جو نقصانات ہوئے ہیں پاکستان کے، یہ نقصانات جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقتی ہیں، جانی اور مالی۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہی جو تباہ کاریاں ہیں یہ فیوچر میں آنے والے مستقبل قریب میں ہمیں اور زیادہ نقصان پہنچاتی رہیں گی۔ ان کا سلسلہ ادھر ختم نہیں ہوگا۔ جیسے مال مویشی جو کہ پانی میں بہہ گئے ہیں، مر گئے ہیں لوگوں کے، ان مال مویشی کی وجہ سے ہمیں دودھ کی قلت ہوگی، گوشت کی قلت ہوگی۔ ہماری فصلیں تباہ ہونے سے ہمیں غلے کی، فوڈ کی قلت ہوگی۔ ہمارے جو کاروبار ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں لوگوں کے، جو فیکٹریاں بہہ گئی ہیں، وہ فیکٹریاں دوبارہ بناتے ہوئے سال ہر سال لگیں گے۔ اور یہ جب ہم کہتے ہیں قدرتی آفت، اور جب ہم قدرتی آفت کہہ کے لوگوں سے چندے مانگنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جیب سے ہر وقت خالی رہتے ہیں، اور ہمارا خزانہ کبھی نہیں بھرتا، نہ ہی کبھی اتنے پیسے ہوتے ہیں جو ہمارا ملک رن کر سکے، بلکہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگلے مہینے آنے والے کی تنخواہ کے لیے بھی، لوگوں کو سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے بھی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ہاتھ ہمیں پیسے دے دے اور ہم اپنے ورکرز کو تنخواہیں دے لیں۔ حالانکہ پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی پاور ہے، دنیا میں واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے۔ ہماری زراعت جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم اس زراعت سے لوگوں کو قرضے دے سکتے ہیں، جبکہ زراعت کی ترقی کے بجائے ہم اسی زمین کے اوپر کالونیاں بنا کے، وہ مکان بنا کے بیچی جا رہے ہیں، اور جو فارمز ہیں، جو زمینیں ہیں کاشتکاری کی، ان کے ہم خود دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پانی خالی بارشوں کا سیلاب نہیں ہے، خالی بارشیں اتنی نہیں ہوئیں۔ یہ جب بارشیں ہوئی ہیں، ادھر سے کچھ ایسے ایجنٹ ہیں وہ مشکل میں آئے ہیں، تو ان ایجنٹوں کے جو پیچھے پیروکار ہیں، جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، انہوں نے بڑا موقع دیکھ کے پانی چھوڑ دیا ہے۔ پانی چھوڑنے کی ہم کل ریزن کے اوپر ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیوں پانی چھوڑتا ہے، کیوں اس کے اوپر کنٹرول گیا ہے۔ ابھی ہمارے ملک میں جو سچویشن بن چکی ہے، ہم اگر اب بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے، اب بھی ہم سوچنا شروع نہیں کریں گے، تو پھر ہم کسی کے اوپر گلہ نہیں کر سکتے۔ اب پاکستان کے اندر سارے بندے میرے جیسے گنہگار نہیں ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی اللہ پاک بہت قریب سے ہو کے سنتا ہے۔ ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہر بربادی کے اوپر ہم نے پاکستان کی دھما چوکڑی مچانی ہے، اور ناچنا ہے، اور خوش ہونا ہے، اور ایسی ایسی دلیلیں گھڑ کے دینی جو کبھی کسی نے سنی نہ ہو۔ ہمارے پاکستانیوں کے سینوں پہ مونگ دلنے والے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی سیاست سے باز نہیں آ رہے۔ ان کی سیاست، اسی گندی سیاست کی وجہ سے پاکستان یہاں پہ پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کرش کر کے، پاکستان کا بیڑا گھر کر کے، آج بھی وہ بندے پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، اور جمع ہو کے ادھر لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں، انہی لوگوں کے ہیلی کاپٹر لے کے اپنے جلسے کر رہے ہیں۔ اور جلسے ہی نہیں کر رہے، وہاں پہ ایسی ایسی زبان بول رہے ہیں ان کے جو مرد، خواتین، اور پراپر پاکستان دشمنی پہ آ چکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے باوجود آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھی ان کے تو فالوور بہت ہیں، وہ وجہ فالوور ان کے نہیں ہیں جناب، کیونکہ آپ کے سامنے میڈیا سے آپ کو سارا پتہ چلتا ہے، اور میڈیا سارا ان کے پاس ہے۔
اور सोशल मीडिया क्या, दूसरा मीडिया क्या, ये सारे मीडियाज़ के ऊपर उनका कंट्रोल है। इस वजह से आपको महसूस होता है, वरना वो मुट्ठी भर थोड़े से लोग हैं। हमारे वसाइल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं, ये सिर्फ एक ही जगह से आए हुए अंडे और बच्चे हैं। और जब भी पाकिस्तानी की बात आती है, पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तानी की बात आती है, वो कोर्ट्स हो, वो अदलिया हो, वो आपके अदारे हों, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसको कुछ सुनने वाला नहीं है। उसकी बारी आएगी किसी एंड पे जाके, सबसे पहले इनकी अपनी बारी आती है। कल मैंने एक जलसा सुना, सलाब के दौरान एक जलसा हो रहा था, वो मैंने सुना, उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि भी इनकी मदद ना करें सलाब दुकान की, बल्कि हमें चंदा दे। और कौन लोग कह रहे थे? आपको याद है कि एक दफ़ा कश्मीर में ज़लज़ला आया था, जियो के साथ मिलके उन्होंने एक फंड कायम किया था, रिलीफ फंड, उसका आज तक हिसाब नहीं दे सके। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, कितना पैसा आया, कितना गया, कोई कभी हिसाब ना किसी ने मांगा ना उन्होंने दिया। उसी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग केस साबित हो चुका है, उन्होंने दिया, और वो फिर कह रहे हैं हम ईमानदार हैं। अंदाजा करें आप, ये ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में बन चुकी है, आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। जब तक आप अपने कानों की, आंखों की खिड़कियां खोल के नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं लगेगी कौन आपकी फेवर में है, कौन आपके खिलाफ है। जो जितना खिलाफ होता है वो उतना ही अपने आपको आपका खैर ख्याल बताता है। लेकिन अमली तौर पे, क्योंकि आप अमलों पे ध्यान नहीं रखते, आप सिर्फ बातों पे ध्यान रखते हैं, आपके इस नुकसानात, इस बर्बादी की असल वजह यह है कि आप बंदों के अमल नहीं देखते, आप बल्कि बंदों की बातें सुनते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आप फौरन आ जाते हैं और जिंदाबाद और मुर्दाबाद के रट्टे लगाने शुरू कर देते हैं। ये है असल आपकी बर्बादी की वजह। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में जो आफात आ रही हैं, इनकी कई वजूहात हैं, एक वजह नहीं है। जब पाकिस्तान में लोग मदीना की रियासत, या तो वह मदीना की रियासत का नाम ना लें, इस्लाम का नाम ना लें, आप जो मर्जी करें, जब आप मदीना की रियासत कहेंगे, जब आप इस्लाम का नाम लेके काम करेंगे और बर्बादी वाले काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो अखलाकी तौर पे भी, किसी तौर पे भी जायज़ ना हो, और गरीबों का हक खाएंगे, गरीब गुरबा के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, लोगों की बेटियों के जहेज़ों तक आप खर्च करवा देंगे, चोरी कर लेंगे, आपके किसी महकमे में पैसे देने के बगैर जब किसी का काम भी नहीं हो सकता, उस वक़्त जब अल्लाह पाक की रहमत जोश मारती है तो ऐसे सजाएं देती है। कहते हैं कि भी जो बुरा करते हैं उनको तो कुछ भी नहीं होता है जनाब, ये हो रहा है। अब आप कहेंगे इसमें सारे, जब हज़रत साले की ऊँटनी की मिसाल आपने सुनी होगी, 4 लोग थे ऊँटनी को कत्ल करने वाले या मारने वाले, उसको ख़त्म करने वाले, लेकिन पूरी कौम तबाह हो गई थी। हमारी अदालतों में जो जजेस बैठे हुए हैं, वो छुप के, लोगों के मुल्कों में छुप के रिश्वत लेते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं। हमारे अदालतों में जजेस बैठे हुए हैं, वो छुप के नहीं, सामने रिश्वत लेते हैं। और रिश्वत भी इतनी छोटी मोटी नहीं, रिश्वत भी ऐसी लेते हैं कि पूरा मुल्क का पीस काट के ले जाते हैं। जैसे बाबर डैम फंड, उसने इतने पैसे जमा किए कि आप सोच भी नहीं सकते, और जितने शो किए वो आपके सामने हैं, और जो शो किए उसमें से हिसाब दिया कि इतने मैंने मीडिया को दे दिए हैं। अब कैलकुलेशन करें तो इमरान खान इतना चंदा इकट्ठा करता है, वो जो अमाउंट वो जमा करता है और वो जो मीडिया को देता है, उसको कंपेयर करके देखें तो उससे पूछें कि ये क्या हिसाब है यार डैम फंड, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। उसके बाद हर जज जो आया है उसने प्लाट्स लिए हैं या तो नहीं लिया, बताए किस चीज़ के लिए हैं, बताया कि किस चीज़ के प्लाट्स हैं वो जो उसने एक्सेप्ट किए हैं, वो जो लेके चले गए हैं। अभी जो हमारी अदलिया में बैठे हुए हैं, इंसाफ उनसे ना मांगे, इंसाफ मांगेंगे तो फड्डा पड़ जाता है। लेकिन उनके मुंह इतने खुले हुए हैं कि उसमें प्लाट डाले, वो भी हड़प। उनकी बेटी को कोई नौकरी का ऐसे ड्रामा नौकरी दे दे और उसकी मद में तरह हर महीने उसके मुंह में डालें, वो भी हड़प। हर चीज़ हड़प करते जाते हैं। और जब फैसले सुनाते हैं
ایک بچے کو بھی، وہ تو چیف جسٹس یا جسٹس ہوتے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے، لیکن ایک عام گلی میں بندہ کھڑا ہوئی ہنس رہا ہوتا ہے ان کی حماقت کی باتوں کے اوپر، اور ان کو پھر بھی شرم نہیں آتی. ایسے میں وہ بے شرم ہو چکے ہیں کہ شرم نام کی چیز ان کے پاس سے بالکل گزرتے نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے اوپر ایک منٹ میں توہین عدالت، بھئی کس عدالت کے توہین آپ لگا رہے ہو؟ وہ عدالت جو اپنے گندے کام کر رہی ہے اس کی کوئی توہین، وہ تو اپنی خود توہین کر رہی ہے. اپنے کتے وہ چھوڑے، کتے جو مرضی بھونکتے رہے ان کے اوپر کبھی نہیں لگے گی. ان کو بلائیں گے بھی ایسے بس بات کو گول مول کر کے چھوڑ دیں گے، اگر کوئی اور بندہ بات کرے گا پڑ جائیں گے. اگر عدالتوں نے، محکموں میں، سب نے ایک محکمے کے لیے کام کرنا ہے تو پھر پاکستانی عوام کدھر جائے گی؟ کب تک چلے گا سارا کچھ؟ اب جو تباہیاں ہوئی ہیں ہمارے ملک میں، اس کے یہ سارے ذمہ دار ہیں، یہ سارے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو اب تباہی ہوئی ہے. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ تو دیکھ لیا یہ تباہی ہو گئی ہے. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا آنے والے سالوں میں اس تباہی کی وجہ سے کیا تباہیاں ہو گئی. ابھی وہ ہم ریپیئر نہیں کر سکیں گے، یہ پانی پھر چھوڑے گا اور وہ ہر سال چھوڑتا ہے. جب تک ہم کہیں روک کے اس چیز کا فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہمارے پانی کس نے بیچے، ہمارے پانیوں میں پانی چھوڑنے کا کنٹرول کس نے دیا، یہ ان بیلنس سارا کس کی وجہ سے ہوا ہے. اب 50 سال 70 سال 200 سال اور لگے رہے، آپ کے جو گردنیں یہاں سے پکڑ کے وہ دشمن کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، اس کی مرضی ہے وہ جہاں سے مرضی ہٹ کرے، جتنے مرضی لوگ تباہ کر دے. اب دیکھیں، آپ غور کر کے دیکھیں کتنی ایمونیشن چاہیے تھے اس کو، کتنی ایئر سٹرائکس چاہیے تھیں، کتنے ٹینکس چاہیے تھے، اتنے بچے ہمارے مارنے کے لیے، اتنی زمینیں تباہ کرنے کے لیے، اتنی فیکٹریاں تباہ کرنے کے لیے، اتنے ہمارے مویشی مارنے کے لیے، اتنے ہمارے کھیت کھلیان تباہ کرنے کے لیے. اس کا تو کوئی پیسہ نہیں لگا، ایک پینی نہیں لگی. نقصان ہمیں اس سے زیادہ ہو گیا، جنگ سے بھی زیادہ ہو گیا. ہم جب تک سوچنا نہیں شروع کریں گے، پوچھنا نہیں شروع کریں گے، اپنی سکت اپنی آواز کے مطابق آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ تو لگے ہوئے ہیں، یہ تو لگے رہیں گے. اور دن بدن آپ کو پتہ ان کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے. پہلے ان کی اتنی گرفت مضبوط نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے. جو پاکستان دشمن ہے عملی طور پہ، باتیں چھوڑے کیا کون کیا باتیں کر رہا ہے، جو عملی طور پہ پاکستان دشمن ہے ان کا بالکل بائیکاٹ کریں. کل لوگوں نے بائیکاٹ کیا، میرا بہت دل خوش ہوا ہے. کل جو اس نے سلاب زد دکان کی مجبوریاں، پریشانیاں اور یہ سارے غم چھوڑ کے اس بندے نے ایک جلسہ کیا، وہاں کوئی بندہ نہیں گیا. اور جتنا یہ ذلیل ہوا ہے، اتنے لوگ اگر جلسے میں آئے تھے، جتنے لوگ آئے تھے، اور یہ خود اوپر کھڑا ہو کر تقریر کر رہا تھا، اگر اس میں اتنی بھی شرم ہوتی، تھوڑی سی بھی شرم ہوتی، ڈوب کے چلو بار پانی میں ڈوب کے مر جاتا. لیکن نہیں مرا، وہ مرے گا بھی نہیں. ہیلی کاپٹر کے لیے لوگ سارے شور کر رہے ہیں، 5 لوگ وہاں پھنسے ہوئے تھے. کل میں نے ایک ٹک ٹاک پہ ایک یوتھن ہے، وہ اکثر ہر چیز لعنت سے شروع کرتی ہے، حالانکہ اس کا خود چہرہ لعنتی ہے. میں نے اس لیے اس کی وہ لگائی تھی ویڈیو کہ وہ کہہ رہی ہے حکومت وقت پہ لعنت. اندازہ کریں کہ وہ جو بندے جن کی فوٹو لگا کے کہہ رہی تھی نا، 5 بھائی پانی میں پھنسے رہے، 5 گھنٹے تک زندگی کی بھیک مانگتے رہے. وہاں کے پی کے میں حکومت عمران خان کی ہے اور آج سے نہیں بڑی دیر کی ہے. اور اسی کے پی کے میں عمران خان اپنی بہن، اس کی بہن اس میں گلیشیئر میں پھنس گئی تھی، اس کے لیے فوراً ریسکیو اس کو کیا تھا ہیلی کاپٹر بھیج کے. ہیلی کاپٹر وہاں سے جہاں بندے ڈوب کے بیچارے شہید ہوئے ہیں، وہاں سے 15 سے 20 منٹ فلائٹ کی دوری پہ تھا اور وہ عمران خان کے قبضے پہ تھا. یہی نہیں، بہت سارے ایسے ہیلی کاپٹر جو پریڈ میں ہمیں سال بعد پریڈ دکھاتے ہیں، اس کے اندر بڑا بڑا پٹرول جلا کے بڑے کرتب الٹے سیدھے کرتے ہیں، وہ بھی کھڑے رہے. وہ 5 پاکستانی مر گئے. یہ تو 5 پاکستانی نظر آئے نا جو کیمرے کے سامنے، پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. اور وہ پریڈ والے بھی ہیلی کاپٹر غائب رہے، دوسرے ہمارے ہیلی کاپٹر بھی غائب رہے. بہرحال اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، ہم سب کو شعور دے سوچنے کا، اور ہمیں آواز اٹھانے کی بھی توفیق دے. اور ان ججز کو، یہ جو کورٹس میں بیٹھے ہیں، ان کو جو بندے پیچھے سے کنٹرول کرتے ہیں ان کو، اور ان کی سپورٹ کرنے والے سب کو اللہ پاک یا ہدایت دے یا ان کو غارت کر دے. اور بات اینڈ پہ ایک بات ضرور میں کہوں گا، پاکستانیوں، اس ملک کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ آج تک
एक पेज का है। जितना आज तक पाकिस्तान को एक पेज ने नुकसान पहुंचाया, इतना आज तक किसी चीज़ ने नुकसान पहुंचाया। और आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक पेज फट चुका है। वो एक पेज सलामत है, वैसे ही फटा नहीं हुआ। ये उसकी एक हिकमत अमली है जो वो अपने तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रहा है। जाके होश करें, अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।